السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آپ کی دلی حاجات پوری ہوں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستے کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا ہے تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کو کر لینا ہی ثواب ادا کر دیتا ہے۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو اس کا پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ آدھے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ، اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدے کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے توڑ پہ ملتی ہیں جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والی نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے کہ تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون سے سو رہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں، یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دن میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہوں، تو پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو، تاکہ تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے۔ لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہے، کوئی تو بات ہے تم میں جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے،
تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ کہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے، جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کا، تو تم بنا سوچے سمجھے آ جانا۔ جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جھاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی۔ وہ سجدے جو راز ہیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا اور بار بار اپنی قدرتوں کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ تہجد کی دنیا معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہے جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکے اور نہ ہی زمین والے۔ اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بولنے کا اختیار چھین لیتا ہے، پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، فریاد کرو، کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسے دنیا کو دعائیں قبول کر لیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو ایسی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جیسے یہ تمہارے نصیب سے جدا کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔